سادگی کے ساتھ عید منانے کے فائدے عید مسلمانوں کے لیے خوشی شکر محبت اور بھائی چارے کا تہوار ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور انعام کی حیثیت رکھتا ہے جس میں روزوں عبادتوں اور قربانیوں کے بعد بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ عید کا اصل مقصد صرف نئے کپڑے پہننا لذیذ کھانے کھانا گھومنا پھرنا نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا دوسروں کو خوش کرنا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک سادہ مگر بامقصد زندگی کا پیغام دینا ہے۔ آج کے دور میں جہاں دکھاوا مقابلہ بازی فضول خرچی اور نمائش بڑھتی جا رہی ہے وہاں سادگی کے ساتھ عید منانا ایک بہت بڑی نعمت اور دانشمندی ہے۔ سادگی نہ صرف دین کی روح کے مطابق ہے بلکہ دنیاوی طور پر بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ عید میں سادگی کا اسلامی مزاج اسلام ایک متوازن دین ہے۔ یہ نہ تو بے جا اسراف اور فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ایسی سختی پسند کرتا ہے جس سے خوشی ختم ہو جائے۔ عید کے موقع پر صفائی اچھا لباس خوشبو مسکراہٹ اور باہمی محبت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی سادگی میانہ روی اور اعتدال بھی اسلام کا اہم اصول ہے۔ جب انسان عید کو سادگی کے ساتھ مناتا ہے تو وہ اس تہوار کو اصل مقصد کے مطابق مناتا ہے۔ وہ دکھاوا نہیں کرتا دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا اور اپنی خوشی کو اللہ کی رضا کے تابع رکھتا ہے۔ یہی طرز عمل عید کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ ایک فضول خرچی سے بچت سادگی کے ساتھ عید منانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فضول خرچی سے بچ جاتا ہے۔ اکثر لوگ عید کے موقع پر ایسے اخراجات کرتے ہیں جو نہ ضروری ہوتے ہیں اور نہ ان سے حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مہنگے کپڑے بے شمار جوتے غیر ضروری سجاوٹ قیمتی تحائف مہنگے ہوٹلوں کے کھانے اور دکھاوے کی تقریبات اکثر بجٹ کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر عید سادگی سے منائی جائے تو بہت سے غیر ضروری اخراجات سے بچت ہو جاتی ہے۔ یہ بچت گھر کی دوسری ضروریات بچوں کی تعلیم مستقبل کی تیاری ضرورت مندوں کی مدد میں کام آ سکتی ہے۔ اس طرح عید صرف ایک دن کی خوشی نہیں رہتی بلکہ پورے گھر کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ دل کا سکون اور ذہنی اطمینان سادہ عید انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی قرض دباؤ میں نہیں آتا تو اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ عید کے اوقات مہنگائی مقابلہ بازی اور سوشل پریشر کے سبب ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بچوں کو کیا پہنائیں گھر میں کیا انتظام کریں اور کہاں خرچ کریں۔ لیکن جو شخص سادگی اپناتا ہے وہ اس ذہنی دباؤ سے آزاد رہتا ہے۔ وہ جو کچھ استطاعت میں ہو اسی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ اطمینان انسان کے اندر شکر گزاری صبر اور قناعت پیدا کرتا ہے۔ 3 اللہ کی رضا کے زیادہ قریب سادگی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی رضا کے زیادہ قریب لے جاتی ہے۔ اسلام میں تکلف ریا اور اسراف کو پسند نہیں کیا گیا۔ جو شخص عید کو سادگی سے مناتا ہے وہ دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کی خوشی اللہ کے حکم کے مطابق ہے نہ کہ دنیا کی نمائش کے مطابق۔ ایسا شخص دل سے شکر ادا کرتا ہے اور اپنی عبادتوں کے اثرات کو باقی رکھتا ہے۔ رمضان میں جو روحانی تربیت حاصل ہوئی ہوتی ہے سادہ عید اس تربیت کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ یوں عید ایک دینی اور روحانی عمل بن جاتی ہے نہ کہ صرف ایک ثقافتی رسم۔ 4 غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے آسانی جب معاشرے میں لوگ سادگی اختیار کرتے ہیں تو غریب اور کم آمدنی والے افراد کو بھی سکون ملتا ہے۔ اگر عید کو صرف مہنگے لباس قیمتی تحائف اور بڑی تقریبات تک محدود کر دیا جائے تو غریب لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید عید صرف امیروں کے لیے ہے لیکن سادہ عید سب کے لیے آسان اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اس میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منا سکتا ہے، نہ کسی کو شرمندگی ہوتی ہے اور نہ کسی پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس طرح سادگی معاشرتی انصاف اور مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عید صرف امیروں کی نہیں بلکہ سب مسلمانوں کی خوشی ہے۔ 5 اہل خانہ میں محبت اور اتحاد سادگی کے ساتھ عید منانے سے گھر کے اندر محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ جب گھر والے غیر ضروری تیاریوں اور مہنگی چیزوں کی فکر میں نہیں پڑتے تو وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ ماں باپ بچے بہن بھائی اور بزرگ سب مل کر خوشی مناتے ہیں۔ عید کا ناشتہ گھر کی سادہ تیاری ایک دوسرے کو مبارک دینا بچوں کا خوش ہونا
اور بڑوں کی دعائیں یہ سب مل کر گھر کو محبت سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر عید صرف نمائش بن جائے تو گھر کا سکون کم ہو جاتا ہے اور بیجا توقعات جنم لیتی ہیں، سادگی رشتوں میں خلوص پیدا کرتی ہے۔ 6 بچوں کی صحیح تربیت بچوں کے لیے عید کا دن اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر والدین سادگی سے عید منائیں تو بچے بھی قناعت، شکر اور اعتدال کا سبق سیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا مطلب صرف مہنگی چیزیں نہیں بلکہ اپنائیت، دعا، محبت اور ساتھ بیٹھنے میں ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر فضول خرچی اور دکھاوے سے بچتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو ہر بار صرف مہنگی خواہشات پوری ہونے کی عادت ڈالی جائے تو وہ عمر بھر قناعت سے دور رہ سکتے ہیں۔ اس لیے سادہ عید بچوں کی عملی تربیت کا بہترین موقع ہے۔ 7 معاشی بوجھ میں کمی آج کے دور میں ہر گھر کسی نہ کسی معاشی دباؤ میں ہی مہنگا، تعلیم کے اخراجات، علاج، کرایہ، بجلی اور روزمرہ ضروریات پہلے ہی لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ایسے میں عید کے موقع پر غیر ضروری خرچ مزید بوجھ بن جاتا ہے۔ سادگی سے عید منانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرتا ہے اور قرض پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ جب عید کے بعد انسان کے پاس کچھ رقم بچ جائے تو وہ اسے اپنی زندگی کے اہم معاملات میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح عید خوشی بھی دیتی ہے اور مالی استحکام بھی پیدا کرتی ہے۔ 8 سماجی مقابلہ بازی سے نجات معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ کوئی مہنگے کپڑے دکھاتا ہے، کوئی قیمتی دعوتیں کرتا ہے، کوئی بڑے تحفے دیتا ہے اور کوئی سجاوٹ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مقابلہ بازی انسان کے اندر حسد، تکبر اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے والا شخص ان سب چیزوں سے آزاد رہتا ہے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور اپنے رب کی رضا کو دیکھتا ہے۔ اس سے دل صاف رہتا ہے اور معاشرے میں منافقت کم ہوتی ہے۔ وقت کی بچت سادہ عید وقت کی بچت بھی کرتی ہے۔ جب انسان غیر ضروری انتظامات، مہنگی خریداری، دکھاوے کی تیاریوں اور زیادہ رسم و رواج میں نہیں الجھتا تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ وہ عید کے دن کو زیادہ بامقصد بنا سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، بزرگوں کی عیادت کرنا، پڑوسیوں کی خبرگیری، غریبوں کی مدد اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ سادگی انسان کو اصل اہم کاموں کی طرف متوجہ کرتی ہے، جبکہ فضول خرچی اکثر وقت اور توانائی دونوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ 10 شکرگزاری کا احساس سادگی انسان کے اندر شکرگزاری پیدا کرتی ہے۔ جب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق عید مناتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل میں ہے۔ وہ تھوڑے پر بھی خوش رہنا سیکھتا ہے اور زیادہ کی لالچ سے بچتا ہے۔ شکر گزار ایک بہت بڑی نعمت ہے اور سادہ عید اس نعمت کو مضبوط کرتی ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ دل سے مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ 11 معاشرتی ہم آہنگی جب ایک معاشرے کے لوگ سادگی کو اپناتے ہیں تو وہاں ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سب کے لیے عید قابل رسائی اور قابل قبول رہتی ہے۔ کوئی کسی پر روب نہیں ڈالتا، نہ کوئی اپنی حیثیت جتاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں محبت، اپنائیت اور بھائی چارہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر سب لوگ ایک دوسرے کی حیثیت اور حالات کو سمجھیں اور سادہ طریقے سے عید منائیں تو بہت سی ذہنی و معاشرتی الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ 12 بچوں اور بڑوں کے لیے حقیقی خوشی حقیقی خوشی کا تعلق مہنگائی سے نہیں، محبت اور اطمینان سے ہے۔ سادہ عید میں بچے بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں والدین کی توجہ، پیار اور وقت ملتا ہے۔ بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان پر مالی دباؤ نہیں ہوتا۔ گھر میں سادہ مگر محبت بھرا ماحول ہوتا ہے۔ چائے کا کپ، ایک ساتھ بیٹھ کر دعا، چند میٹھے بول اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا دلوں کو وہ خوشی دیتا ہے جو مہنگی محفلیں بھی نہیں دے سکتی۔ یہ خوشی دیرپا بھی ہوتی ہے اور خالص بھی۔ 13 سنت نبوی کے قریب نبی کریم کی زندگی سادگی، وقار، صفائی، اعتدال اور خلوص کی بہترین مثال تھی۔ اپنے ہمیشہ میانہ روی، حسن اخلاق اور ضرورت کے مطابق اخراجات کی تعلیم دی۔ لہذا عید کو سادہ انداز میں منانا دراصل سنت کے قریب ہونا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خوشی کو بھی دینی حدود میں رکھتے آؤ۔ جب عید سادگی سے منائی جائے تو اس میں ریا کم اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور یہی اخلاص عبادت کی روح ہے۔ 14 ضرورت مندوں کی مدد کا موقع سادگی کے ساتھ عید منانے کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو رقم غیر ضروری خرچ سے بچتی ہے اسے مستحقین تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کسی یتیم کی مدد، کسی
بیوہ کی خوشی کسی غریب بچے کے کپڑے یا کسی ضرورت مند کے گھر میں راشن پہنچانا عید کو واقعی بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس طرح عید صرف اپنے گھر کی خوشی نہیں رہتی بلکہ دوسرے گھروں کی خوشی بھی بن جاتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلامی معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ 15 رواج اور حقیقت میں فرق سمجھنا۔ بہت سے لوگ عید کے حقیقی مقصد کو بھول کر صرف رواجوں میں الجھ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ خرچ نہ کیا، سب سے مہنگا لباس نہ پہنا، سب سے بڑی دعوت نہ دی تو عید مکمل نہیں ہوئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عید کی اصل خوبصورتی دل کی خوشی، اللہ کی عبادت اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہے۔ سادگی ہمیں رواج اور حقیقت کے فرق کو سمجھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر رسم ضروری نہیں ہوتی اور ہر خرچ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ 16 ماحول پر بھی مثبت اثر۔ سادگی کا ایک غیر محسوس مگر اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ماحول پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم غیر ضروری خریداری، پیکیجنگ، ضیاء اور فضول استعمال کم کرتے ہیں تو وسائل کی بچت ہوتی ہے، کھانا ضائع ہوتا ہے، کم سامان ضائع ہوتا ہے اور کم توانائی خرچ ہوتی ہے۔ یوں سادہ زندگی نہ صرف انسان کے لیے بلکہ معاشرے اور ماحول کے لیے بھی بہتر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک شعوری اور ذمہ دارانہ طرز زندگی ہے۔ 17 عید کے بعد بھی توازن برقرار رہتا ہے۔ اکثر لوگ عید کے دن اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ بعد کے دنوں میں پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگ عید کے بعد قرض چکانے میں لگ جاتے ہیں، کچھ کو گھریلو بجٹ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ پریشانی میں آ کر خوشی کے دنوں کا مزہ بھی کھو دیتے۔ آولکن سادگی سے منائی گئی عید کے بعد بھی انسان کے پاس توازن برقرار رہتا ہے۔ وہ عید کے بعد عام زندگی میں بھی سکون سے قدم رکھتا ہے۔ اس کی خوشی چند گھنٹوں کی نہیں ہوتی بلکہ دیر پا ہوتی ہے۔ 18 اصل عید کا پیغام۔ اصل عید یہ ہے کہ دل میں نفرت نہ ہو، زبان پر شکایت نہ ہو، ہاتھ میں سخاوت ہو اور چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ سادگی کے ساتھ عید منانا اسی پیغام کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی دکھاوے کے لیے نہیں، خدمت، محبت اور بندگی کے لیے ہے۔ عید ایک دن نہیں، ایک سوچ ہے، ایک دن کی خوشی نہیں، ایک کردار ہے۔ جو شخص سادگی اپناتا ہے وہ عید کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے۔ نتیجہ سادگی کے ساتھ عید منانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سے فضول خرچی کم ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، معاشرے میں مساوات آتی ہے، غریبوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے اور رشتوں میں محبت بڑھتی ہے۔ سادہ عید دراصل ایک بامقصد، بابرکت اور خوبصورت عید ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ خوشی مہنگا میں نہیں، خلوص میں ہے، نمائش میں نہیں، محبت میں ہے اور مقابلے میں نہیں، شکر گزاری میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو سادگی، وقار اور اسلامی تعلیمات کے مطابق منائیں، اپنے وسائل کے مطابق خوشی بانٹیں، ضرورت مندوں کو یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہی عید کی اصل روح ہے اور یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر چاہیں تو میں اسی موضوع پر خوبصورت عنوانات کے ساتھ مزید ادبی انداز میں الفاظ کا مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ سادگی کے ساتھ عید منانے کے فائدے۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر گزاری، محبت اور اتحاد کا عظیم دن ہے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جب رمضان المبارک کی عبادت، صبر، قربانی اور تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ عید کا اصل مقصد دکھاوا، مقابلہ بازی اور فضول خرچی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، دلوں کو جوڑنا، رشتوں کو مضبوط کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بانٹنا۔ حج کے دور میں عید منانے کے انداز میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی۔ بعض لوگ عید کو سادگی کے بجائے نمود و نمائش، مہنگے لباس، غیر ضروری خریداری، زیادہ کھانوں اور تکلف سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خوشی کا وہ حقیقی مزہ ختم ہونے لگتا ہے جو عید کی روح ہے۔ اسی لیے سادگی کے ساتھ عید منانے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانا صرف ایک طرز زندگی نہیں بلکہ ایک اسلامی مزاج ہے۔ دین اسلام ہر معاملے میں اعتدال، توازن اور میانہ روی سکھاتا ہے۔ عید کے موقع پر بھی یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ خوشی ضرور مناؤ مگر اس انداز میں کہ اس میں فخر، اسراف، تکبر اور دکھاوا نہ ہو۔ سادہ عید دل کو سکون دیتی ہے، خاندان کو قریب کرتی ہے، غربت و امارت کے فرق کو کم کرتی ہے اور معاشرے میں محبت و اخوت کو فروغ دیتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ عید منانے سے انسان فضول خرچی سے بچ جاتا ہے۔ عید کے دن اکثر لوگ نئے کپڑوں، مہنگے جوتوں، قیمتی تحائف اور انواع و اقسام کے کھانوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خرچ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ گھر کا بجٹ متاثر ہو جاتا ہے اور بعد
میں قرض لینا پڑتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے، محض دوسروں کو دکھانے کے لیے پیسہ ضائع کرے۔ سادہ عید میں انسان اپنی ضرورت اور استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، جس سے مالی دباؤ کم ہوتا ہے اور گھر میں سکون رہتا ہے۔ جب خرچ کم ہوتا ہے تو باقی پیسہ کسی مستحق کی مدد، گھر کی ضروریات آنے والے دنوں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح عید صرف ایک دن کی خوشی نہیں رہتی بلکہ پورے خاندان کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ دل کا سکون ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے والا شخص ذہنی دباؤ، مقابلہ بازی اور لوگوں سے پیچھے رہ جانے کے احساس سے آزاد ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا نے لوگوں میں ایک عجیب سی دوڑ پیدا کر دی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عید سب سے خوب بصورت نظر آئے، اس کے کپڑے سب سے اچھے ہوں، اس کی تصاویر سب سے زیادہ پسند کی جائیں۔ یہ سب چیزیں بظاہر خوشی دیتی ہیں مگر اندر سے دل کو بے چین کرتی ہیں۔ سادہ عید میں انسان نمائش کہ اس بوجھ سے بچ جاتا ہے، وہ حقیقی خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی توجہ لباس سجاوٹ پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا، اہل خانہ کی محبت اور عید کے روحانی پیغام پر ہوتی ہے۔ جب دل میں سکون ہو تو عید کی اصل خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سادگی خاندان کے اندر محبت کو بڑھاتی ہے۔ بہت دفعہ عید کے موقع پر مہنگی تیاریوں اور ظاہری نمائش کی وجہ سے گھر والوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی کپڑے کی فرمائش کرتا ہے، کوئی مہمانوں کے کھانے پر زور دیتا ہے، کوئی بناؤ سنگھار میں مصروف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عید کی خوشی بجائے بڑھنے کے تھکن اور جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی ہے۔ اس کے برعکس سادہ انداز میں عید منائی جائے تو گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ الف ہے، باپ، بچے، بہن، بھائی سب مل کر خوشی مناتے ہیں۔ نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ مقابلہ، ہر شخص ایک دوسرے کی موجودگی سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح عید خاندان میں محبت، احترام اور اپنائیت کو بڑھاتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سادگی غریبوں اور ناداروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ اگر امیر لوگ عید کو بہت مہنگا اور پرتعیش بنا دیں تو غریبوں کے دل میں احساس محرومی پیدا ہو سکتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ خوشی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دولت ہنگر جب لوگ سادہ عید مناتے ہیں تو معاشرے میں برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غریب آدمی بھی خوشی سے عید منا سکتا ہے کیونکہ عید کی اصل پہچان مہنگے لباس نہیں بلکہ نماز، دعا، ملاقات، سلام اور محبت ہے۔ سادگی سے عید منانے والا شخص اپنے وسائل کا کچھ حصہ محتاجوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ وہ کسی یتیم کو لباس دے سکتا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کسی ضرورت مند کے گھر عید کی خوشی پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح عید کا نور پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سادگی انسان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کم وسائل کے باوجود خوشی مناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے حال پر راضی رہنے میں ہے۔ شکر گزار ایک عظیم نعمت ہے اور سادگی اس نعمت کو مضبوط کرتی ہے۔ جو شخص سادہ عید منت الف ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لباس، کھانا، گھر، رشتہ دار، صحت اور فرصت سب اللہ کے احسان ہیں۔ اس احساس کے ساتھ عید منانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ صحت کے لحاظ سے ہے۔ عید کے دن بعض لوگ بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ دن بھر کے روزوں کے بعد بے احتیاطی سے کھانے کی وجہ سے معدے کی تکلیف، بدہضمی اور جسمانی سستی پیدا ہو سکتی ہے۔ سادہ عید میں کھانے پینے میں اعتدال ہوتا ہے۔ لوگ معمول کے مطابق کھاتے ہیں اور صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح پرسکون ماحول، کم تھکن اور کم دوڑ دھوپ انسان کو جسمانی طور پر بھی بہتر رکھتی ہے۔ جب عید کے دن انسان اپنے جسم پر بے جا بوجھ نہیں ڈالتا تو وہ زیادہ چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ سادگی وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ عید کا دن بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس دن نماز، عید، رشتہ داروں سے ملاقات، بزرگوں کی خدمت، بچوں کے ساتھ وقت اور دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ مگر اگر سارا دن کپڑوں، میک اپ، فوٹو سیشن، مہمانوں کے بیجا انتظام اور فضول مصروفیات میں گزر جائے تو عید کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ سادگی انسان کو وقت کا صحیح استعمال سکھاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل کام اللہ کی یاد، والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور نیک اعمال ہیں۔ یوں عید ایک بامقصد دن بن جاتی ہے، محض تفریح کا دن نہیں۔
رہتواہ فائدہ یہ ہے کہ سادہ عید معاشرتی برائیوں کو کم کرتی ہے، جب دکھاوا بڑھتا ہے تو حسد، ریا اور مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کپڑوں، کھانوں، گھروں اور تحائف کا موازنہ کرنے لگتے ہیں، اس سے دلوں میں کدورت آتی ہے، مگر سادگی ان سب بیماریوں کا علاج ہے۔ جب ہر شخص آسانی سے اپنے دائرے میں رہ کر عید مناتا ہے تو کسی کو دوسرے سے حسد نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس سے معاشرہ نرم، پاکیزہ اور پرامن بنتا ہے۔ سادہ عید اتحاد کو مضبوط کرتی ہے اور نفرتوں کو کم کرتی ہے۔ نواں فائدہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر بچوں کو یہی سکھایا جائے کہ عید کا مطلب مہنگے کپڑے، قیمتی تحفے اور بڑی ضیافتیں ہیں، تو وہ بڑے ہو کر بھی اسی ذہنیت کے حامل بن جاتے مگر اگر انہیں سادہ عید منانے کی تربیت دی جائے تو وہ قناعت، شکر اور عاجزی سیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی چیزوں سے نہیں بلکہ رشتوں، عبادت اور محبت سے ہوتی ہے۔ ایسے بچے آگے چل کر متوازن، مجدار اور ذمہ دار انسان بنتے ہیں، ان کی شخصیت میں سادگی، انکساری اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہی۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ سادہ عید سنت نبوی کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی، وقار اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ ہر خوشی کو اللہ کی یاد کے ساتھ مناتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ اصل زینت تقوی ہے، نہ کہ محض ظاہری آرائش۔ اگر ہم عید کو نبوی تعلیمات کے مطابق منائیں تو اس میں سادگی، پاکیزگی، مسکراہٹ، خوش اخلاقی اور دعا کا رنگ غالب ہوگا۔ الفاظ عید انسان کی روح کو روشن کرتی ہے اور اس کے کردار میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ سادگی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب کوئی شخص کم میں بھی خوش رہنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر تکبر کم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور میں کسی سے برتر نہیں ہوں۔ عید کے دن بعض لوگ نئے لباس اور تیاریوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں، مگر سادہ عید یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اصل عظمت مال، لباس میں نہیں بلکہ اخلاق، تقوی اور نیت میں ہے۔ عاجزی انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے معاشی توازن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک گھر اگر اپنی آمدنی کے مطابق عید منائے تو اس کے وسائل محفوظ رہتے ہیں، اس کے بعد وہی پیسہ تعلیم، علاج، صدقہ اور گھر کی دیگر ضروریات پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر لوگ اسراف چھوڑ دیں تو ملک کے مجموعی معاشی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ غیر ضروری خریداری اور فضول خرچی کم ہوگی، پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا اور معاشرتی بھلائی کے کاموں میں صرف ہوگا۔ سادہ عید کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں حقیقی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمائش اکثر خوشی کو مصنوعی بنا دیتی ہی، عدم بظاہر خوش ہوتا ہے مگر اندر سے تھکا ہوا اور بے چین رہتا ہے۔ سادگو میں خوشی خالص ہوتی ہے۔ صبح نماز عید، پھر گھر والوں کی دعائیں، بچوں کی ہنسی، بزرگوں کی مسکراہٹ اور رشتہ داروں سے محبت بھری ملاقاتیں، یہ سب عید کو یادگار بناتے۔ آواز خوشی کے لیے نہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے، نہ تکلف، صرف خلوص، محبت اور اللہ کی یاد کافی ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ عید کی اصل روح سادگی، شکرگزاری، محبت اور دینی مزاج میں پوشی دے ہے۔ جو لوگ عید کو سادگی کے ساتھ مناتے ہیں وہ دراصل اپنے دلوں کو دنیاوی بوجھ سے آزاد کرتے ہیں، وہ فضول خرچی سے بچتے ہیں، اپنے خاندان کو قریب لاتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسی عید صرف ایک تہوار نہیں رہتی بلکہ ایک تربیتی درس، ایک روحانی تجربہ اور ایک سماجی اصلاح بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو اپنی حیثیت کے مطابق ادب و وقار کے ساتھ اور سادہ انداز میں منائیں تاکہ اس کی برکتیں ہمارے گھروں، دلوں اور معاشرے میں ہمیشہ قائم رہے۔ کی اصل خوبصورتی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، چہرے کی مسکراہٹ اور رشتوں کی مٹھاس میں ہے۔ جب عید سادگی کے ساتھ منائی جائے تو وہ واقعی عید بن جاتی ہے، یعنی خوشی، امن اور اللہ کی رضا کا دن۔ یہی وہ عید ہے جو یاد رہتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے اور زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے کے فائدے۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، محبت، شکرگزاری اور بھائی چارے کا عظیم دن ہے۔ یہ دن رمضان المبارک کی عبادتوں، قربانیوں اور روحانی تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی مانند ہوتا ہے۔ عید کا اصل پیغام صرف نئے کپڑے پہننا، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنا، بڑی بڑی تقریبات منعقد کرنا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محتاجوں کے ساتھ محبت بانٹنا اور دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ عید کو نمود و نمائش
بیجا خرچ اور مقابلہ آرائی کا دن بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوشی کے بجائے تھکن، قرض، حسرت اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عید سادگی کے ساتھ منائی جائے تو اس کے بے شمار دینی، اخلاقی، معاشی، نفسیاتی اور معاشرتی فائدے سامنے آتے ہیں۔ سادگی نہ صرف اسلام کی روح کے مطابق ہے بلکہ حقیقی خوشی کا سبب بھی بنتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر حقیقی شکر ادا کر سکتا ہے۔ جب انسان دکھاوے اور غیر ضروری اخراجات سے بچتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس بڑھتا ہے کہ اصل خوشی لباس سامان میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ عید کے دن جب ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہن کر صاف ستھرا ہو کر عید کی نماز ادا کرتا ہے، تکبیرات بلند کرتا ہے اور مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں سے ملتا ہے تو وہ دراصل عبادت کے رنگ میں خوشی مناتا ہے۔ سادگی شکر گزاری کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ نعمتوں کا بہترین استعمال ہی اصل کامیابی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے کا دوسرا بڑا فائدہ مالی بچت ہے۔ عید کے موقع پر بعض خاندانوں میں یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ مہنگے کپڑے، مہنگی سجاوٹ، غیر ضروری تحائف، فضول دعوتیں اور دکھاوے کے انتظامات بعض اوقات مہینوں کی کمائی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عید کے بعد مالی پریشانی، قرض اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ سادہ عید منانے سے انسان اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کرتا ہے، غیر ضروری بوجھ سے بچتا ہے اور گھر کے دیگر ضروری معاملات کے لیے پیسہ محفوظ رکھتا ہے۔ یوں عید خوشی کا دن بھی رہتا ہے اور مالی استحکام بھی قائم رہتا ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے دل کا سکون بڑھتا ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں انسان پہلے ہی بے شمار فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اگر عید بھی ایک مقابلے، نمائش اور تھکن کا دن بن جائے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب عید سادگی سے منائی جائے تو انسان کے اعصاب پر دباؤ کم رہتا ہے، نہ خریداری کی لمبی دوڑنا، مہنگے انتظامات کی پریشانی، نہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اس سادگی کے باعث انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ پرسکون وقت گزار سکتا ہے، بچوں کے ساتھ ہنس سکتا ہے، والدین کی خدمت کر سکتا ہے اور حقیقی خوشی محسوس کر سکتا ہے۔ سادہ عید دل کو ہلکا اور روح کو مطمئن کرتی ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے آؤ۔ جب عید کا مقصد صرف مہنگے تحفے نہیں بلکہ محبت، ملاقات اور خلوص ہو تو رشتوں میں مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کر کے، ان کے بچوں کو پیار دے کر اور دل سے مبارکباد پیش کر کے رشتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ سادگی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ توجہ انسانوں پر رہے، چیزوں پر نہیں۔ بعض اوقات لوگ اتنا زیادہ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کہ اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتے۔ سادہ عید میں ملاقات آسان ہو جاتی ہے، دل قریب آتے ہیں اور پرانی ناراضگیاں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ سادگی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تکبر اور غرور کو کم کرتی ہے۔ عید کے دن اگر ہر شخص صرف اپنے لباس، اپنی سجاوٹ اور اپنی شان و شوکت کو دکھانے میں لگ جائے تو دلوں میں برتری کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، لیکن سادگی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل عزت مال و دولت میں نہیں بلکہ اخلاق، تقوی اور حسن سلوک میں ہے۔ سادہ عید منانے والا شخص دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتا بلکہ سب کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ عاجزی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، کیونکہ اسلام میں تکبر ناپسندیدہ اور تواضع پسندیدہ صفت ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوتی ہے۔ بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کے عمل میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ عید صرف مہنگے کپڑوں اور مقابلے کا نام ہے تو ان کے دلوں میں بھی دنیا داری بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھیں کہ والدین سادگی، شکر گزاری، نماز، رشتہ داروں سے ملاقات اور غریبوں کی مدد کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کی شخصیت میں خوبصورت اقدار پیدا ہوتی ہے۔ سادہ عید بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ خوشی چیزوں سے نہیں، رویوں سے آتی ہے۔ یہ تربیت آنے والی نسلوں کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ سادہ عید غریب اور یر کے درمیان فرق کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں عید کے موقع پر حد سے زیادہ نمود و نمائش ہو تو غریب انسان خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس سادگی کا ماحول سب کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر لوگ اپنے لباس، دعوت اور جشن میں اعتدال رکھیں تو کم آمدنی والا شخص بھی خود کو اس خوشی کا حصہ سمجھتا ہے۔ سادہ عید اس پیغام کو فروغ دیتی ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور اللہ کے نزدیک اصل قدر تقوی کی ہے، نہ کہ مال و زر کی۔ اس سے معاشرے میں ہمدردی اور مساوات کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔
جب انسان فضول اخراجات کم کرتا ہے تو اس کے پاس ضرورت مندوں کی مدد کے لیے زیادہ وسائل بچتے ہیں۔ عید خوشی بانٹنے کا دن ہے اور خوشی بانٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور محتاج لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص مہنگی سجاوٹ پر خرچ کرنے کے بجائے غریب بچوں کے لیے کپڑے لے، کسی ضرورت مند کے گھر راشن پہنچا دے، کسی بے سہارا خاندان کی مدد کر دے تو اس کی عید کا اجر اور وقار دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ سادگی اس خیر کے دروازے کھولتی ہے۔ سادہ عید منانے کا ایک اور فائدہ وقت کی بچت ہے۔ عید کے دن بعض لوگ اتنے زیادہ انتظامات میں الجھ جاتے ہیں کہ ان کا دن بے فائدہ مصروفیات میں گزر جاتا یا خردار سجاوٹ، کھانے کی تیاری، دعوتوں کی فکر اور دیگر رسمیں سارا وقت لے لیتی۔ سادگو اختیار کرنے سے انسان اپنے وقت کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ وہ صبح عید کی نماز، گھر والوں سے ملاقات، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور کچھ دیر آرام، ذکر و دعا کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ وقت کی یہ بچت عید کو زیادہ بابرکت بنا دیتی ہے۔ سادگی انسان کو مصنوعی دباؤ سے آزاد کرتی ہے۔ آج سوشل میڈیا نے عید کو ایک ایسے مقابلے میں تبدیل کر دیا ہے جہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تصویریں، اس کی تیاری اور اس کی عید سب سے الگ اور خوبصورت نظر آئے۔ یہ چیز خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین میں بیجا ذہنی دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ سادہ عید اس دباؤ سے نجات دیتی ہے جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کسی کو متاثر نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے دل سے دکھاوا نکل جاتا ہے۔ پھر عید ایک حقیقی خوشی کا نام بن جاتی ہے، نہ کہ ایک پریشان کن پروجیکٹ۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے گھریل او ماحول بھی بہتر ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں عید سے پہلے ہی تیاریوں کی وجہ سے جھگڑے، تھکن اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کی ضد، بڑوں کی جلدی، مہنگائی کی فکر اور وقت کی قلت گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے۔ لیکن سادہ عید میں یہ مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ گھر کے افراد مل بیٹھ کر آسان انتظامات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس سے گھر میں محبت، احترام اور تعاون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماحول عید کی اصل روح کے بہت قریب ہے۔ سادہ عید منانے سے سنت نبوی پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی میں سادگی، اعتدال، خلوص اور تواضع نمایاں تھی۔ اپنے کبھی فضول خرچی، دکھاوا، اسراف کو پسند نہیں فرمایا۔ عید کے دن بھی اب کی تعلیمات میں پاکیزگی، نماز، تکبیر، خوش اخلاقی، معاف کرنا، مسکراہٹ اور اچھا لباس شامل ہے، لیکن اسراف نہیں۔ اگر ہم عید کو سادگی سے منائیں تو ہم عملی طور پر نبی کریم کی سنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو عید کو محض رسم نہیں بلکہ عبادت بنا دیتی ہے۔ سادگی کی وجہ سے انسان کی توجہ ظاہری چیزوں کے بجائے باطنی خوبصورتی پر رہتی ہے۔ عید کے دن اصل خوبصورتی دل کی پاکیزگی، زبان کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ اور عمل کی اچھائی میں ہے۔ اگر انسان کے پاس بہت مہنگا لباس نہ بھی ہو لیکن اس کا دل صاف ہو، زبان نرم ہو اور رویہ خوش اخلاق ہو تو وہ عید کے مقصد کو سمجھ گیا۔ سادگی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل زینت تقوی ہے۔ یہ شعور شخصیت کو بلند کرتا ہے اور انسان کو ظاہری آرائش کے فریب سے بچاتا ہے۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے ماحول پر بھی مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ ہر سال عید کے موقع پر اگر غیر ضروری خریداری، پیکنگ، سجاوٹ اور کھانے پینے کے فضول انتظامات بڑھ جائیں تو وسائل کا بیجا استعمال ہوتا ہے۔ سادہ عید ماحول دوست رویہ پیدا کرتی ہے۔ استعمال کم، ضیاء اور زیادہ فائدہ۔ اس سے نہ صرف فطری اعتدال قائم رہتا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہتر مثال قائم ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں وسائل کی قدر بہت اہم ہے، سادگی ایک ذمہ دارانہ طرز زندگی ہے۔ سادگو عزت نفس کو بھی بہتر بناتی ہے۔ بعض اوقات انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسی چیزیں خرید لیتا ہے جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر وہ قرض، حسرت اور موازنہ کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ سادہ عید اس منفی دور سے بچاتی ہے۔ انسان اپنی اصل حیثیت کے مطابق خوشی من آتا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ذہنی آزادی ایک قیمتی نعمت ہے۔ سادہ عید دراصل خوشی کی صحیح تعریف سکھاتی ہے۔ خوشی صرف شور، ہجوم، مہنگائی اور نمائش کا نام نہیں۔ سچی خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب دل مطمئن ہو، گھر والے مسرور ہوں، رشتے مضبوط ہوں اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ سادگی کے ساتھ منائی گئی عید میں یہ سب چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ انسان کم وسائل میں بھی بڑی مسرت محسوس کر لیتا ہے کیونکہ اس کی توجہ ظاہری نمائش سے ہٹ کر اصل نعمتوں پر ہوتی ہے۔
یہ احساس زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی انسان کو متوازن بناتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو خوشحال، مہذب اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عید کے موقع پر سادگی کو اپنانا ہوگا۔ سادگی غربت نہیں بلکہ دانائی ہے، سادگی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، سادگی محرومی نہیں بلکہ اصل آزادی ہے۔ کو سادہ انداز میں منانا ہمارے دین، ہماری اقدار، ہمارے معاشرے اور ہماری شخصیت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے ہم نہ صرف دنیاوی راحت پاتے ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نیک عمل جمع کرتے ہیں۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ عید کی اصل خوبصورتی سادگی، شکرگزاری، محبت، خلوص، صلہ رحمی اور عبادت میں ہے۔ اگر ہم دکھاوے، فضول خرچی اور غیر ضروری رسموں کو چھوڑ کر سادہ انداز میں عید منائیں تو ہماری خوشی زیادہ پاکیزہ، زیادہ پائیدار اور زیادہ بابرکت ہوگی۔ سادگی کے ساتھ عید منانے سے دلوں میں سکون، گھروں میں محبت، معاشرے میں مساوات اور زندگی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ طرز زندگی ہے جو انسان کو حقیقی خوشی سے آشنا کرتا ہے اور عید کے پیغام کو مکمل کرتا ہے۔ سادگی کے ساتھ منائی جانے والی عید ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے، شکر کا، اعتدال کا، محبت کا، قربانی کا اور اخلاص کا۔ اگر ہم اس سبق کو سمجھ لیں تو عید ہمارے لیے صرف تہوار نہیں رہے گی بلکہ ایک روشن تربیتی تجربہ بن جائے گی جو ہمیں بہتر انسان، بہتر مسلمان اور بہتر شہری بننے میں مدد دے گی۔